لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. قرآن کی یہ آیت کتنی زبردست ہے. ادفع باللتی ہی احسن. برا سلوک کر رہا ہے، اگر تم داعی ہو تبلیغ کر رہے ہو تو جو برا سلوک کر رہا ہے تو اس کے برائی کا جواب برائی سے مت دو، اچھائی سے دو. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. قرآن کہہ رہے سے ہوگا کیا؟ جو تمہارا جانی دشمن ہے وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا. تو اخلاقیات تو قرآن کا ایک ٹاپک ہے نا. جی دیکھیں یہ جو 6 کلمے ہیں نا سکھائے جاتے ہیں، یہ 6 کلمے کلمات تو حدیث سے ثابت ہیں، ان پہ نمبر حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ یہ پہلا کلمہ ہے یا دوسرا کلمہ ہے یا تیسرا کلمہ ہے یا چوتھا کلمہ ہے. وہ علماء نے آسانی کے لیے، جیسے تبلیغ میں 6 نمبر بیان کیے جاتے ہیں. کوئی کیا ہے 6 نمبر قرآن و سنت سے ثابت ہیں؟ بھائی یہ نمبر قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، لیکن یہ جتنی باتیں ان نمبروں میں کی جاتی ہیں وہ ساری باتیں قرآن و سنت سے ثابت ہیں. اب تعلیم کے لیے اس کو نمبر دے دیے تاکہ یاد کرنا آسان ہو. تو یہ جو 6 کلمات سکھائے جاتے ہیں ہند و پاکستان میں، یہ کلمات حدیث سے ثابت ہیں، لیکن اس میں اللہ کی حمد و ثنا ہے، ان کے الگ سے فضائل ہیں حدیث میں. تو علماء نے لوگوں کو یاد کرانے کے لیے ان کو 6 نمبروں میں ڈیوائڈ کر کے ہر ایک کو پہلا کلمہ نام دے دیا نا، دوسرا تیسرا. تو نام دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کے لیے قرآن و حدیث سے ثبوت ضروری نہیں ہے. آپ تعلیم کے لیے کوئی بھی طریقہ اختیار کر سکتے ہیں. تو 6 نمبر ہیں، آپ کو ساتھ کوئی کہہ دے 10 کلمے ہیں تو 10 بنا دو. آپ کس نے منع کیا؟ کوئی کہہ نہیں بھی 4 کلمات اور ہیں جن کی حدیث میں فضیلت ہے، اب میں 10 کلمات کو سوسائٹی میں پھیلاؤں گا اور آسانی کے لیے ان کو نمبر بھی دے دوں گا. اس میں کوئی حرج نہیں. جیسے 30 پارے، اب قرآن سے یہ پارے تو ثابت ہیں، پاروں کے نمبر تھوڑی ثابت ہیں، یہ پہلا پارا، یہ دوسرا پارا، یہ تیسرا پارا، یہ چوتھا پارا، یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے قرآن و سنت سے. لیکن آسانی کے لیے کیا کر دیا علماء نے؟ اس کو پہلا جزو ہے، دوسرا جزو ہے، تیسرا جزو ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیں تبلیغ وہی بات ہے، تبلیغ قرآن و سنت سے ثابت ہے. تبلیغ کا کوئی اسپیسیفک طریقہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، وہ قرآن نے سوسائٹی پہ چھوڑ دیا ہے کہ تم جیسے چاہو تبلیغ کرو. یہ بالکل ایسے کہ کراچی سے اڑ کے جہاز میں بیٹھ کے آ کے سین فرانسسکو میں تبلیغ کرنا قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ ابے بھائی قرآن میں نہ جہاز ہوگا نہ سین فرانسسکو ہوگا. قرآن میں ہے کہ بھائی خیر کو پھیلاؤ اور شر کو کم کرو. اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ وہ طریقہ ہر زمانے کے لحاظ سے چونکہ چینج ہوتا رہتا ہے، اس لیے قیامت تک کے لیے آئے ہے نا. تو وہ جو بھی طریقہ سوٹیبل ہو وہ اختیار کرو. تو تبلیغ والوں نے دیکھا کہ بھائی صرف علم ایک الگ چیز ہے اور موٹیویشن ایک الگ چیز ہے. تو جب تک ماحول تبدیل نہیں ہوگا اس وقت تک تبدیلی نہیں آئے گی. جس سوسائٹی میں آپ گناہ سیکھتے ہو اکثر اس میں گناہ چھوٹتے نہیں، آپ سے چھوڑ دیتے ہو تو قائم نہیں رہتے. اس کے لیے ماحول تبدیل کرنا ضروری ہے. تو انہیں ایک ماحول بنا دیا انہوں نے 3 دن کے لیے، 40 دن کے لیے، سال کے لیے، اور اس ماحول کے اثرات نظر آتے ہیں. بڑے بڑے پتھر دل لوگ تبدیل ہو گئے اس سے. تو اب اس میں کہنا کہ یہ سہروزے کی کیا دلیل ہے، یہ احمقانہ سوال ہے. تبلیغ والے کبھی بھی نہیں کہتے سہروزہ سنت ہے، یہ چلہ سنت ہے. وہ کہتے ہیں بھائی ہماری تعلیم کی ایک ترتیب ہے، اس ترتیب کے مطابق آپ چلو گے تو اس کے فائدے نظر آتے ہیں. تو تبلیغ ثابت ہے، کوئی اسپیسیفک طریقہ ثابت نہیں ہے. وہ گراؤنڈ ریئلٹی اور زمینی حقیقت کو سامنے رکھ کے کوئی بھی وضع کیا جا سکتا ہے. تبلیغ سے لازمی جڑا کرو میرے بھائی. زمانے میں تبلیغ بہت بڑی نعمت ہے. مسجدوں سے جڑو، تبلیغ سے رشتہ جوڑو اپنا. اپنی مستورات کو لازمی جماعتوں میں لے کے جایا کرو. میں تو کہتا ہوں شادی ہوتے ہی پہلا کام کیا کرنا ہے؟ مسلمان کا جو ہنی مون ہے نا وہ عمرہ ہے، ٹھیک ہے نا. بیگم کو حج پہ لے جاؤ، عمرے پہ لے جاؤ، اگر اللہ نے گنجائش دی. تبلیغ میں لے کے جاؤ. ہوگا یہ تبلیغ میں آپ کی بیگم نے وقت لگا دیا نا، شروع سے ہی معمولات کی پابندی ہو جائے گی. گھر کا ماحول، پھر آپ جائیں سوئٹزرلینڈ بھی لے کے جائیں اس کو اگر پیسے اللہ نے دیے، ورنہ سوچنے پر کوئی خرچہ نہیں ہوتا. تو ہر جگہ گھمائیں، لیکن ہوتے ہی شروع میں آپ، کیونکہ بعد میں بچے ہو جاتے ہیں، مصروفیات بڑھ جاتی ہیں، پھر بہت مشکل ہوتا ہے. شادی ہوتے ہی پہلا دورہ تبلیغ میں. عمرے پہ لے جاؤ، اس کے بعد سہ روزے کی تشکیل، پھر 15 دن کی جماعت خواتین کی نکلتی. آپ اس کی برکتیں پوری زندگی دیکھو گے انشاءاللہ. شروع میں دلہن باندھتی بھی ہر بات، محبت اتنی ہوتی ہے، سب تمیز سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. وہ جو آپ کو کہے گی آپ کرو گے، آپ جو اس کے بعد تو پھر لڑنا ہی ہے آگے جائے. چلیں اس سے پہلے یہ سارے کام کر لو. جی اچھا، زبردستی کسی کی بھی شادی حرام ہے، ناجائز ہے.
لیکن جب آپ کی کرائی گئی تھی آپ نے قبولہ کیوں تھا؟ جب قبولہ آپ نے تو اب بول رہے ہو کہ میری زبردستی، تو اس لڑکی کا کیا قصور ہے بھائی؟ یہ بہت ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں، شادی کر کے بیگم کو بول دیتے ہیں ایکچولی میری پسند نہیں تھی. ایک جاننے والوں میں ایسا ہوا کہ انہوں نے کیا کیا، شوہر نے، بیوی نے پہلی رات میں یا شوہر نے کہیں بول دیا کہ میری پسند کی نہیں ہے، اٹھا کے چپیڑ لگا دیا اس کو. بولے پسند کی نہیں ہے تو ہمیں بتاتا نا، فون کر کے بتا دیتا، میسج بھیج دیتا، میں خود ہی نہیں کرتی تجھ سے. بارات آ رہی ہے، لڑکی والے آ رہے ہیں، لڑکے والے جا رہے ہیں، رسگلے بٹ رہے ہیں، مٹھائیاں بٹ رہی ہیں، جلیبیاں بٹ رہی ہیں، استخارے نکل رہے ہیں، کیا کچھ شو کے بعد دلہن بن کے اسٹیج پہ آ گئی، رخصتی ہو گئی، اور اب کہہ رہے ہیں کہ میری مرضی کی نہیں ہے. تو یہ ڈرامے نہیں کرنا چاہیے، اس وقت ایکشن لینا چاہیے. جب نہیں ہے تو بولو بھائی ماں باپ کے سامنے نہیں ہو سکتا، یہ میں کسی کی زندگی تباہ نہیں کر سکتا. جب کر لیا تو اب اس کو نبھاؤ، اس کو نبھاؤ. ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.